یہ مرتد ہیں، لیکن عام لوگ علماء کی بات پر آمنا و صدقہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت امیر شریعت سید اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حاجی صاحب احمد سجابادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ اور ہزاروں علماء جن کے سرپرست زینت المحدثین قدوۃ الصالحین حضرت علامہ مولانا محمد انور شاہ نور اللہ مرکزہ، اس جماعت کے سرپرست علماء دیوبند اور تمام ان علماء نے جو ختم نبوت پر اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، قربانیاں دی۔ پھر اخیر میں حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں علماء جمع ہوئے۔ انہوں نے حکومت کے سامنے دلائل پیش کیے، مناظرے ہوئے، تب حکومت نے جا کے اس فتنے کفر ارتداد کا اعلان کیا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے اچھا قادیانی لوگ مرتد ہیں، قادیانی لوگ کافر ہیں۔ در حقیقت یہ ان اکابرین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اگر یہی مجلس احرار اسلام ان کے اکابر اور یہ تمام خاموش رہتے، آج یہ اجتماع آپ کو اور یہ تمام اجتماعات آپ کو نظر آتے۔ اللہ تعالیٰ نے اکابرین کے قبروں پر رحمت نازل فرمائے۔ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، خطبہ کا فریضہ ہے کہ کبھی کبھی اپنے خطبہ میں اس فتنے کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ بیان کرے۔ ایک دفعہ گورنر حقانیہ میں 3 آدمی آئے اور شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ہمارا بڑا آفیسر ہے، آپ سے کچھ مسائل پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ کام ہمارے دن کمانڈر ہیں، رسالپور سے آئے تھے اور ان کے ساتھ 2 کابل کے یا سارجنٹ کا ہم ان کے ماتحت ہیں۔ حضرت یہ آپ سے کچھ، تو حضرت نے مجھے بلایا، میں نے جب دیکھا اس آدمی کا چہرہ وہ قادیانیوں کا چہرہ تھا، تو مولانا نے مجھے کہا کہ یہ کچھ سوالات کریں گے، اب ان کے ساتھ چلے جائیں۔ میں گھبراہٹ تھا کیونکہ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ قادیانی ہے، اور میں نے زندگی میں کبھی قادیانی کے ساتھ مناظرہ نہیں کیا، لیکن حضرت کا فرمان، حضرت غصہ ہوئے۔ دفتر میں انہوں نے چائے پی لی، پھر کہا ہم بحث و مباحثہ کتب خانے میں کریں گے، اگر کسی کتاب کی ضرورت پڑی۔ ہم دفتر اہتمام سے نکل کر کتب خانہ روانہ ہوئے۔ وہ بڑا آفیسر ناظم کتب خانے کے ساتھ آگے جا رہا تھا اور ان کے پیچھے 2 کاپل یا 2 سارجنٹ خوبصورت گاڑیاں تھی، مجھے پیچھے کیا، کہا یہ ہمارا آفیسر ہے، نہیں کمانڈر، یہ قادیانی ہے، یہ آپ سے کچھ بحث کرے گا۔ خدا مولانا آپ غصہ نہ ہونا۔ قادیانی کہتے ہیں کہ مولوی کچھ نہیں جانتے، غصہ ہو جاتے ہیں اور بحث مباحثہ کو درمیان میں چھوڑ جاتے ہیں۔ چلے گئے، اس کے پاس کتنی بڑی موٹی کتاب تھی، قادیانی کے پاس باقاعدہ وہ غالباً قادیانی کا کنوس ہوتی ہے، موٹی کتاب، کہا ہم مناظرہ کتاب میں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بار بار وہ ون کمانڈر کہتا تھا کہ میرا مقصد احقاق حق ہے، حق ظاہر ہو جائے۔ میں نے کہا ہے کیا یہی فریضہ ہے؟ کہاں ہم حیات مسیح اور ممات مسیح پر بات کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا ان کو سولی پر چڑھایا گیا ہے اور مر گئے ہیں اور ان کا قبر یروشلم میں ہے۔ یروشلم یہ بیت المقدس کو کہتے ہیں۔ بیت المقدس میں بہت بڑا گرجا ہے جس کو کنیسۃ القیامہ کہتے ہیں اور اسی میں قبر ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قبر ہے۔ کہا آپ اور میرا بحث اسی پر
فسائل سے بات کریں گے اور غلام احمد قادیانی کے فسائل و شمائل سے بات کریں گے، کیونکہ موضوع کل علم ما يبحث فيه عن عوارض الذاتیہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ نہیں سمجھتے موضوع کل علم ما يبحث فيه عن عوارض. میں نے کہا کہ آپ بات کے لیے کیوں آئے ہیں؟ آپ کو یہ پتہ نہیں ہم کو آج اس پر بحث کرنا ہے کہ واقعی غلام احمد قادیانی سے شہد کا خون بھی بہتا تھا، اس کو باقاعدہ ذیابیطس کی بیماری تھی، ہر 5 منٹ کے بعد وہ پیشاب کے لیے بیٹھا کرتا تھا اور وہ کہتا ہے کہ مجھے گڑ سے بھی محبت ہے، میرے ایک جیب میں گڑ اور دوسرے جیب میں دیے ہوتے ہیں، انہیں یا میں نے تیرے پاک پر نہیں کہتے. تو کہا کبھی کبھی غلطی سے میں بجائے بھی گڑ سے استنجا. تو میں نے کہا جب انسان اس جگہ پہ گڑ رکھے تو اسے تو مربع بنائے گا، کتنے منٹ میں وہ اپنے آپ کو صاف کرے گا. تو اس پر وحی کس وقت نازل ہوئی؟ اس کا فرشتہ ہے ٹیچی اور براہین احمدیہ کہتے ہیں مجھ پر آسمانی کتاب. تو وہ غصہ ہوا کہ مولانا نے ابھی تک بات سن نہیں کی اور آپ ایک مقدس شخصیت کیا میں نے کہا ان کی کتابوں میں ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اور میں نے کہا اور کتنے عجائب و غرائب ہیں. ایک آدمی اتنے حفوات اور اتنے تجربات اور ان کے الہامی بیانات کو تمام غلط ثابت ہو رہے ہیں، آپ کیسے اس کو؟ وہ تو بیچارہ دیوانہ تھا، آپ دیوانے کے بارے میں یہاں آئے ہیں اور بس اس نے کہا نہیں آپ نے بڑا ظلم کیا. بحث کے ابتدا میں آپ نے کہا اگر یہ غلام احمد کی کتابوں میں یہ باتیں نہیں ہوئی میں آپ کا بیانی بن رہا ہوں، یہ آپ لکھ دو. تو ایسا انسان جن کی تمام کتابیں ایسے غلیظ باتوں سے بھری ہوئی ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان قادیانیوں کو اتنا فکر نہیں دیا کہ ایسا آدمی انسان بن سکتا ہے. وہ تو بالکل دیوانہ ہے اور لوگ اس کے لیے یہ چیزیں لکھا کرتے تھے اور ان کا نام اس پر لکھ کر. تو حضرات علماء کرام و خطباء اعظام الحمدللہ علماء کرام کی قربانیوں سے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک فرقہ گمراہ اور مرتد اور ایک کافر فرقہ ہے. لیکن اب بھی یہ لوگ جگہ جگہ پر قلیلی آسامیوں پر فائز ہیں. اسی لیے تمام اہالیان پاکستان کو اس عظیم فتنے کے خلاف پوری قربانی دینی چاہیے. میں چونکہ بیمار ہوں، حضرت مولانا محمد اکبر طوفانی مدد الہدالی کی دعوت پر میں آیا ہوں اور میں آنے کا تھا، اب بھی بخار ہے، لیکن میں نے کہا اس مقدس اجتماع میں شرکت انشاءاللہ میرے لیے باعث رحمت و باعث مغفرت ہوگی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں تو مبارکباد دیتا ہوں. یہ فقیر النسال اجتماع اس بات پر شاہد ہے کہ الحمدللہ فردندان توحید ابناء اسلام میں غیرت اسلامی موجود ہے. اور پھر خاص کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی گستاخی کرے گا ہر کلمہ کو ہر قربانی کے لیے تیار ہے. خاص کر کے فجر کبھی کوئی خاکہ کبھی کوئی خاکہ پیش کرتے ہیں، کبھی ہماری مقدس کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے اس کے خلاف بڑھتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں ہم اس کتاب کو جلائیں گے، انشاءاللہ ان پر عذاب آنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی من شاعر الاسلام، قرآن بھی من شاعر الاسلام. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں کہا ہے کہ شاعر اسلام 4 ہیں، اصول شاعر اللہ 4 ہیں، کتاب اللہ و رسول اللہ و بیت اللہ اور نماز. جو بھی ان شاعر کے بارے میں کچھ
بڑے غیر و غضب میں آیا، لیکن وادی محصر میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کے ذریعے سے ان کے تمام اس جوش و خروش کو ٹھنڈا کیا۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، قرآن مجید بھی من شاعر اللہ ہے۔ اب ان کفار کی ہلاکت آئی ہوئی ہے، مذہب اسلام سے قربان ہو جاؤں، مسلمان تمام پیغمبروں کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، خواہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، اور تمام آسمانی کتابوں کو ہم مانتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ہم تمام پیغمبروں کو مقدس مانتے ہیں۔ یہ جدا بات ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں پیدا فرمایا۔ تو حضرات، ختم نبوت کا عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے۔ علماء کرام نے اس پر پہلے بھی تقریریں کی ہوں گی اور خطبہ انشاءاللہ تمام رات ہے تقاریر فرمائیں گے۔ میں تو محض اس سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا، حقی شدید بخار ہے، لیکن میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس اساسی اجتماع میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ میرے بخشش کے لیے یہ ذریعہ بنائے۔ میری کلمات پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی اشرف رسلہ وخاتم انبیائہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین برحمتک یا اللہ۔ ان کے لیے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تامہ کاملہ عطا فرمائے۔ مبارک اجتماع ہے، ایسے اجتماعات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مولا حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی کے سایہ عطوفت کو ہمارے سروں پر تاجر قائم و دائم فرما، اور ان کی یہ کان ٹوٹ گئی ہے، اپنے خزانہ نہائے صحت و شفا سے ان کو اور مجھ کو اور تمام بیماروں کو صحت و شفا کامل عطا فرما، اور یہ فکر قادیانیت کو ہمارے اس ملک سے رب العالمین نکال لے۔ پاکستان کو صحیح مسلمانوں سے آباد فرما کہ اس ملک میں وہی لوگ رہیں جو 100% مسلمان ہو، ان کے قلوب